علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے۔ میں اس علی کا ذکر کیوں نہ کروں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے، جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ اور وہی جو خون خیر رسول ہے ہمارے مرشد کریم ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ الحمدللہ سرکار کا خاص کرم ہے، جو موضوع بھی ہو، جو گفتگو بھی فرمائیں اور جو لفظ آپ کے لبوں سے نکلتا ہے، یقین کریں ہر لفظ کے اندر ہدایت اور کے محبت کے معرفت کے خزانے چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، علم و حکمت کی عظیم ہستی اور مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی بلا کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلب و روح کو طہارت عطا کریں، ہمارے دلوں کا زنگ دور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین باتمکین، آج صدائے محراب میں ہمیں مبلغین اسلام اور ضروری احتیاطیں اس حوالے سے افہام تفہیم کرنا ہے۔ میں مدنی صاحب، دور دراز سے تشریف لانے والے احباب، خصوصاً منہاج القرآن ایبٹ آباد کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ شریک محفل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کو قوت دینے کے لیے کہاں کہاں کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ سیٹسفیکٹری کام ہے، ہمیں کسی احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں ایگریسو ہونے کی ضرورت ہے یا نرم ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں بات کی ہیں۔ میری گفتگو جس جملے کے گرد گرد آج گھومے گی وہ ہے
بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو، ابلاغ کرو، خواہ ایک آیت ہی ہو۔ ظاہر ہے یہ خطاب امت مسلمہ کے ہر فرد سے ہے، جو ریاست دینی کے پرچم بردار ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق دین اسلام سے ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، بڑا دل نشیں سا انداز ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دانائی اور حکمت کے ساتھ، میٹھے اسلوب میں، وجادلہم، اور اگر کسی کی تردید کرنی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور آپ نے اس کی تردید کرنی ہے، تو پھر بھی تمہارا لہجہ دل نشیں ہونا چاہیے، دل پذیر ہونا چاہیے، روح میں اترنے والا ہونا چاہیے، اس میں منطق ہونی چاہیے، معقولیت ہونی چاہیے، اور وہ کشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کی روح میں وہ بات اتر جائے، لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتر جائے۔ دین کا کام اگر کوئی شخص راستے سے کانٹا اٹھا دے اور کنارے پر رکھ دے تو وہ بھی دین کا کام ہے، اس پر بھی ثواب کی امید بھی ہے اور دین مبین کی طرف سے جزا کا وعدہ بھی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا اور اہم ادارہ جو تبلیغ اور ابلاغ کا کام کر رہا ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ مسجد صرف ان ملکوں میں نہیں ہے جو مسلمان ملک ہیں، بلکہ اللہ کے نور کے یہ گھر پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم دیکھیں گے کہ مسجد کا کردار دین کے اصل مقاصد کو کتنی قوت دے رہا ہے، کتنی طاقت دے رہا ہے۔ دوسری چیز ہے مدارس ہیں، میری مراد دین پڑھانے والی انسٹیٹیوشنز، جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، نصاب کہیں کم ہے یا زیادہ ہے، ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس میں وسعت ہے یا نہیں ہے، اس میں اثر پذیری ہے یا نہیں ہے،
دیکھنا ہوگا کہ مدارس جو مقاصد صفحہ نے امت مسلمہ کو دیے تھے وہ مدارس وہ کام پورا کر رہے ہیں یا پورا نہیں کر رہے۔ تیسری چیز ہے خانقاہیں ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، شاذلی ہیں، حسینی ہیں، طیفوری ہیں، مختلف طبقات ہیں، ان کی خانقاہیں کام کر رہی ہیں، لیکن آدمی اگر مرغی رکھے کہ مجھے انڈے ملیں گے اور میں اس سے مرغی کی نسل کو طاقت دوں گا، تو کیا خانقاہ بھی وہ مقاصد پورے کر رہی ہے جو مقاصد حسن بصری نے دیے تھے، زین پاک نے دیے تھے، امام باقر نے دیے تھے، امام جعفر صادق نے دیے تھے، یا بہاؤالدین نقشبند نے دیے تھے، سلطان الفقراء بہاء الحق زکریا ملتانی نے دیے تھے، جناب غریب نواز نے دیے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی نے دیے تھے۔ دیکھیں، میں بالکل برملا کہوں گا کہ جو دنیا میں کنورژن ہوئی ہے، لوگ مسلمان ہوئے، جملہ سخت سمجھ کے مجھے گستاخ کوئی نہ بنا دے، یہ کام حکمرانوں نے نہیں کیا ہے، یہ صوفیاء کے کاروانوں نے کیا ہے۔ فیکٹس یہی ہے، حقائق یہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، خانقاہوں کے کام سے اتنی بگ کنورژن کیوں نہیں ہو رہی؟ سبوچا بھی وہی ہے اور میں بھی وہی ہے، لیکن لذت سے ہم کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ سننا ہوگا کہ خانقاہ داتا صاحب نے کتنا کام کیا، غوث پاک کے ہاتھ پر تھاؤزنڈز نہیں لاکھوں میں لوگ، جی وہ قادری تھے، یہ چشتی تھے، یہ نقشبندی تھے۔ سادات الشریف کی کوششوں سے جاوا، سماٹرا، فلپائن اور انڈونیشیا تک لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ہمیں انصاف سے سوچنا چاہیے کہ اب مدارس سے تو کریکٹر ڈیمانڈ کریں، لیکن خانقاہوں کو، ہم خود خانقاہ نشین ہیں، ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ زیادہ دیر تک سائلنس قائم نہیں رہے گی۔ میرے لفظوں کو سمجھیں، حالات جب زیر و زبر ہوں گے تو کیا برفستانوں کی طرف خانقاہیں برف کے نیچے دب نہیں گئیں؟ آج امام بخاری کے مزار سے وہ تازگی کا پیغام ابھارنے کے لیے بخاری
پڑھانے کے انداز میں ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ امام بخاری بھی وہی ہے، ان کی بخاری بھی وہی ہے، وہ سب قائم ہیں۔ عالی وقار دوستو، واز تھوڑا خشک ہے، لیکن اگر ہم اس طرف نہیں بڑھیں گے تو اصلاح کی رسی کون ہلائے گا؟ کہاں سے چینج شروع ہوگی؟ اس کے بعد بعض ممالک کے اندر جو مسلمان حکومتیں ہیں وہ لگی رہتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ پروموٹ کریں ویلیوز۔ مثلاً مشرقی ریاستوں میں جس وقت قرآن مجید کے نسخے چاہیے تھے لاکھوں میں، اس وقت جو سعودی عرب کے لوگوں نے کردار ادا کیا وہ اپریشیبل ہے۔ انہوں نے لاکھوں میں قرآن مجید کے نسخے پہنچائے، پڑھے گے۔ تو جستا جستا چنگاریاں سلگتی ہیں، لیکن کوئی سلگتی چنگاری دیا نہیں بن پا رہی، شمع نہیں بن پا رہی، سورج تو دور کی چیز ہے۔ بہرحال جتنا کام ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ فنڈز دیے جا رہے ہیں، میری بات سنیں، اور یہ سادی سی بات نہیں ہے کہ علی علی نہ کرو، اس کو آپ سادہ سمجھتے ہیں کہ حسن کا نام نہ لو، حسین کا نام نہ لو۔ یہ جناب میں اشارے ہی کر سکتا ہوں کہ جس قوم کو علی جیسا بہادر ہیرو ملا ہوا ہو، اصل میں اس قوم کو پسپا کرنا مشکل ہے۔ جو دشمن ہیں مسلمانوں کے، وہ کہتے ہیں کہ علی کو ان کی صف سے نکالو، یہ خود بخود دب جائیں گے۔ لیکن جدھر ایمان ہوگا یہ نعرہ کب دبے گا؟ ایمان کی تو عادت ہے کہ وہ کٹ بھی سکتا ہے، وہ کاٹ بھی سکتا ہے۔ ایمان کی عادت ہے وہ پھٹ بھی سکتا ہے، وہ پھاڑ بھی سکتا ہے۔ ایمان کی عادت ہے وہ پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے۔ ایمان کی عادت ہے کہ وہ منصور کی طرح سولی پر لٹک بھی سکتا ہے، اور امام حسین کی طرح کربلا کا ہیرو بھی بن سکتا ہے۔ ایمان اور عشق طاقت ہے، اس کو نہیں دبایا جا سکتا۔ اس کے بعد افراد کی انفرادی کوششیں۔ مسلمان طبعاً نیک ہوئے، اس کی فطرت میں نیکی ودیت کر دی گئی ہے۔ کوئی مولانا اس سے نہ ملے، جب اس کے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا ہو تو وہ روٹی تشت میں رکھ کر کے خود پہنچ جاتا ہے۔ کوئی مبلغ اس کو نہیں سمجھاتا، لیکن اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں رحمت للعالمین کا نوکر ہوں، مجھے دنیا میں رحمت للعالمین کرنی چاہیے۔ اس وقت بلینز کے حساب سے مسلمان انتہائی مغرب سے لے کر انتہائی مشرق تک، انتہائی شمال سے لے کر انتہائی جنوب تک خود کوشش میں لگے ہوئے ہیں
کہ اسلام کا پرچم سرنگوں نہ ہو. یہ کوششیں تو ہیں، ان کوششوں کو کیسے تیز کیا جا سکتا ہے، اور اگر کہیں مناسب نہیں تو کس طرح ان کو سلو کیا جا سکتا ہے. جناب اس کے بعد تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. یہ کسی مولانا کا اثر نہیں ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کالجوں میں قرآن پڑھاؤ، اسکولوں میں قرآن پڑھاؤ. اصل میں جس رسی نے مدینہ کے کیل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، جب مصطفیٰ تارے لاتے ہیں تو دنیا ساری ہل جاتی. گویا there is a spiritual phenomena in the world. پوری کائنات کے اندر ایک اسپرچل فنامنا ہے، ایک روحانی نظام ہے. یہ ترازوؤں کے پلڑوں پر بکنے والے، معاف کرنا، وہ روحانی نہیں ہے. جو عبد القادر جیلانی ہے وہ خود ہی روحانی ہے، جو غریب نواز ہے وہ خود ہی غریب نواز ہے، جو بہاؤالدین نقش بند ہیں وہ خود ہی بہاؤالدین نقش بند ہیں. بہرحال ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم واقعی روحانی ہیں. میں نقش بندیہ سلسلے میں بیعت کرتا ہوں، مجھے سوچنا چاہیے کہ میں واقعی نقش بندی ہوں. میں ایک جملہ کہوں گا یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہ مسئلہ خراب کہاں ہے. میں بتاؤں گا مسئلہ کہاں خراب ہے. اس کے بعد میرے دوستو معاشرتی عوامل ہیں، جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، معاشرتی عوامل ہیں، وہ خود اپنا راستہ متعین کر رہے ہیں. مثلا کسی جگہ کوئی مبلغ نہ پہنچے تو بوڑھا بابا جس نے زندگی گزاری ہو وہ تجربے سے کہے گا کہ جھوٹ بولنا بہت بری چیز، بہت برا کام ہے جھوٹ بولنا. تو معاف کریے، کیا حکومتوں کی سطح پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ کالخ بانٹتا ہے، جھوٹ تباہیاں مچاتا ہے، جھوٹ دبیز تاریکی تقسیم کرتا ہے، جھوٹ سے نسلیں برباد ہوتی ہیں، جھوٹ سے جنریشنز تباہ ہوتی ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی ایسے اسپرچول ہیں کہ جو بات میں نے یاد کر لی ہے 100 فرقے بن جائیں میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو کسی دوسرے طبقے کے بندے نے بات یاد کر لی ہے، رٹا لگا لیا ہے، اگر میرا جملہ برا نہ ہو تو کیا ہماری زندگی طوطوں کی طرح نہیں ہوگی کہ چند چند جملے طوطوں نے رٹے ہوئے ہیں، بس ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمجھنے والی بات یہ ہے، میاں مٹھو چوری کھائے گا یا نہ کھائے گا، بات چوری کھانے سے نہیں حل ہوگی، بات سچی مصطفیٰ کی تابعداری سے حل ہوگی. معاشرتی ایکٹیویٹیز، مثلا مجھے لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، 70 سال کا ہوں، تو میں اپنی عادت کو ہر قیمت پر پورا کروں گا. کیا ہمارے مفتیان کرام، کیا ہمارے علماء، کیا میرے جیسے داعین اور مبلغین کچھ عادتوں کا نشہ نہیں پڑ گیا ہمیں؟ کیا ہم ان کو for sake of مدینہ، for sake of رسول اعظم، for sake of اللہ المائٹی، ہم اللہ کی بندگی کی خاطر ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟
ہم سب کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم کے وفادار ہیں، لیکن اس جملے پر بھی سوچنا پڑے گا کیا واقعی سب ہم وفادار ہیں؟ تو پھر مجھے بتائیں، مغرب کے پلڑے میں کون بکتا ہے؟ مشرق کی تجوری پر کون بکتا ہے؟ شمال کی ہٹیوں پر کون بکتا ہے؟ جنوب کی ہٹیوں پر کون بکتا ہے؟ کریکٹر کہاں سپائل ہوتے ہیں؟ گالی گلوچ کیوں دی جاتی ہے؟ آیات قرآن کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ احادیث کو کیوں ترک کیا جاتا ہے؟ نیا خانہ نفس جو ہے اس کو میں کشی کرنے کی عادت کون ڈالتا ہے؟ جناب، اصل میں جو غریب نواز کے نوکر تھے وہ واقعی غریب نواز کے نوکر تھے، وہ اپنی نہیں چلاتے تھے، وہ غریب نواز کی چلتی تھی۔ جو قادری تھے وہ عبد القادر جیلانی کی چلتی تھی، وہ اپنی نہیں چلاتے تھے۔ جو نقش بندی تھے وہ بہاؤالدین نقش بند کے پیچھے چلتے تھے۔ نفس کی ہٹیوں نے اور نفس کی آگ نے، بابا بلے نے کہا کہ کیا شہزاد حنیف صاحب آج میں سننا چاہوں گا، نفس پلید کی تا اصل پلید نہ ہو۔ ہم کارواں کو لے کر کس طرف جا رہے ہیں؟ تھوڑا آگے بڑھ لوں۔ تبلیغی گروپس ہیں، ہمارے مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں۔ جو 6 نقطوں پر جمع ہوا ہے اس کو 100 سال ہو گیا، وہ 6 نقطوں پر ہی ہے۔ جو 3 نقطوں پر جمع ہوا ہے وہ جناب 125 سال ہو گیا، وہ 3 نقطوں پر ہی جمع ہوا ہے۔ جناب علی جس نے کہا بس استنجا غسل صحیح ہونا چاہیے، وہ حمام ہی میں اپنی زندگی کو روک کر کھڑا ہوا ہے۔ مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ، حضور اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے قرآن لے کے آئے تھے، قرآن کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تعلیمات کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ ہدایت کی کتاب تو حضور قرآن لے کے آئے تھے۔ ہم سب نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا؟ علی علی کرنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جدھر علی آتا ہے ادھر قرآن آتا ہے، قرآن آتا ہے، اور جدھر قرآن آتا ہے ادھر خود بخود علی آ جاتا ہے۔ اچھا معاف کرنا، عجیب تماشا طرفہ یہ ہے کہ من کی بڑھاسیں نکالنے کے لیے، فرسٹریشنز دور کرنے کے لیے ہم نے اپنے اپنے نعرے بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں تو کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف یہی کہوں گا تعالوا الی کلمۃ، اس بات کی طرف آؤ جو تمام فرقوں میں سوا سوا ہے، برابر ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ یہ جو بم پھٹ رہا ہے دنیا کے اندر مذاہب کو تباہ کرنے کا، یہ بغیر قرآن مجید کے ساتھ سہارا پکڑنے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ریاض حسین شاہ کی باتیں نہیں چل سکتی زیادہ دیر تک، کسی اور مفکر ریفارمر کی باتیں ان میں طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ توانائی ہے تو قرآن میں ہے، وہ ساری کائنات کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتا، منزل کی طرف جا سکتا ہے۔ عالی وقار دوستو، تبلیغی گروپس اڑے ہوئے ہیں، فرقہ واریت ہے، سیکٹیرینزم ہے، فسادات، لڑائیوں جھگڑوں کو طاقت دینے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں، فنڈز لگائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اور ادھیڑو، مسلمانوں کو اور درک جائیں، یہ لخت لخت ہو جائیں، یہ چورا چورا ہو جائیں۔
ہمیں نئی انگڑائی کے ساتھ تازہ جہاں تلاش کرنا ہوگا. کہاں سے نسیم سکون نسیم راحت کہاں سے میسر آ سکتی ہے. اس کے بعد میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر اسلام اور اسلامک ویلیوز کو پروموٹ اور سپورٹ کرنے کا کام جو ہے وہ تسلی بخش طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد تعلیم بالغہ ہے کہ جو لوگ شعور پکڑ چکے ہیں ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے یا ہو چکی ہے یا نہیں ہو پا رہی. تاریخ نے ہمیں کیا کیا ورثہ دیا ہے. ہم ہسٹری سے کیا سبق ہم سیکھ سکے ہیں. معاف کیجئے بہت پیارے میرے دوستو، یہ الیکٹرانک میڈیا کی رسیاں بھی تو ہیں. میں بندھا ہوا ہوں، میں ساری چیزوں کی تشریح نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مسلمانوں میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ فرصت کا وقت نکالو اور اپنی نظر کو تیز کر کے سوئے مدینہ دیکھو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کا اسوہ حسنہ، ان کا میسیج اور ان کے اندر کائنات سازی کی حکمتیں، ان کے اندر دل ربائی اور ان کے اندر دل پذیری اور ان کے اندر اٹریکشن اور کشش اور مقناطیسیت جو اللہ نے رکھی تھی، ہمیں تھوڑی سی مدینہ سے لے کر کے اپنے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے. معاف کیجئے، میری بیماری اور ناتوانی نے اگر مجھے موقع دیا تو میں ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ مدرسے کیسے کام کر سکتے ہیں، انفرادی سطح پر مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں سوراخ ہو جائے کوٹ میں تو اس کو پھاڑیں گے تو وہ اور پھٹے گا. اگر اس کو رفو کریں گے تو یہ مزید پہننے کے قابل ہو جائے گا، مزید ٹھیک ہو سکے گا. آج ہماری اسلامی زندگی، ہماری دینی زندگی، اس زندگی کے اندر جتنے چاک ہو چکے ہیں، ہمیں رفو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پیوند لگانے کی ضرورت ہے اور ہمیں پیوند لگانا چاہیے. میرے دوستو، یہ میں نے 12 چیزیں عرض کی آپ کی خدمت میں کہ تھوڑا یا زیادہ کام ہو رہا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قلوب انسانیت، لوگوں کے دلوں کا علاج کیا. اس وقت سب سے مصیبت بڑی یہ ہے کہ قلب سلیم ہونا چاہیے اور ہمارے قلوب جو ہیں وہ 100 گندوں سے بھرے ہوئے ہیں. ان میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ان میں اللہ کا نام آنا چاہیے. خانقاہیں اگر مل کے کیریکٹر یہ پیدا کریں کہ ہم نے، ہمارے مریدوں نے کوئی گانا سننا ہی نہیں ہے، کوئی گندی بات نہیں سننی ہے، ہم نے اللہ کا نام سننا ہے، اللہ کا نام بولنا ہے، اللہ کا نام منتقل کرنا ہے. جس وقت دل ٹھیک ہو جائیں گے تو کیریکٹر ٹھیک ہو جائے گا. رب کریم نے کہا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن تو مال کام نہیں آئے گا،
تجاوریاں کام نہیں آئیں جی. قلب سلیم، قلب سلیم. ویسے سلیم کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. ایک سالم محفوظ دل بھی ہوتا ہے، اور ایک سلیم جس آدمی کو سانپ کٹ جائے اس کو بھی سلیم کہہ دیتے ہیں. تو گویا مومن کا دل سلیم ہونے کا مطلب ہے کہ عاشق آدمی کا دل، عشق الہی اس کے اندر آ جائے، عشق رسالت اس کے اندر آ جائے، عشق آخرت، موت کا عشق اندر آ جائے. موت سے مادیت ڈراتی ہے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا. وہ مر گئے تو پھر کیا ہے، کفن لپیٹ کے قبر میں سو جائیں. نشان مرد مومن بات گویم، چمر گایا تبسم بر لب اوس. مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ مسلمان موت سے نہیں گھبراتا ہے. یہ نعتیں ہم محترم سے سنتے رہتے ہیں کہ مر کے پہنچے ہیں ہم اس دلربا کے بعد. ہماری ساری دولت تو قبر میں ہے. اللہ اکبر. ہماری مجبوری ہے قاری یونس صاحب، ہم نہ قبر کو یاد کرنا چھوڑ سکتے ہیں، نہ ٹبر کو یاد کرنا چھوڑ سکتے ہیں. نہ قبر چھوڑ سکتے ہیں، نہ ٹبر چھوڑ سکتے ہیں، نہ شجر چھوڑ سکتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ قدموں میں بیٹھے ہیں حضور کے، یہ سورج 1 کروڑ دفعہ پھر گھومے تو اس میں وہ روشنی نہیں ہے جو صدیق اکبر کے وجود میں روشنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحبت میں، کیا ہم خود نہیں لگے ہوئے دیوانوں کی طرح؟ ایک اس شاخ کو کاٹ رہا ہے جس پر خود بیٹھا ہے، دوسرا اس شاخ کو کاٹ رہا ہے جس پر بیٹھا ہے. کوئی اہل بیت کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی مخالفت کر رہا ہے. اس کا مطلب ہم نے نسبت نہیں سمجھی. اصل محبت تو حضور کے وجود سے. وہ کرتا پہن لیں، کرتے سے محبت. وہ نالین پہن لیں، نالین سے محبت. وہ سرما پہنے تو سرمے سے محبت. وہ امامہ رکھ لیں تو امامے سے محبت. وہ صدیق کے دیکھیں تو صدیق سے محبت. وہ فاروق کو دیکھیں تو فاروق سے محبت. وہ عثمان کو دیکھیں تو ان سے پیار. اور وہ علی کو کہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تو علی علی کرنے سے ہمیں محبت. دوسری بھائی جی ہمارے بارے میں فکر نہ کریں. 25 سال تو ہم آپ کے امام رہے ہیں. 25 سال میں ہم یقین نہیں دلا سکے تو اب میں قبر میں پاؤں کیسے یقین دلاؤں؟ تو ہمیں رک کر کے اپنے رویے بدلنے ہوں گے، اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا، اپنا ایپٹیچیوڈ بدلنا ہوگا. ہمیں تسلی سے غور کرنا ہوگا کہ ان اداروں کو ہم کیسے مؤثر بنا سکتے ہیں، اور اسلام اور دین کا پرچم ہم کس طرح بلند سے بلند کر سکتے ہیں. کوئی آپ کی مدد کو اب نہیں آئے گا کہ مدرسے مضبوط ہو جائیں. جناب سارے چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، تیفوری سوچو کہ پہلے زمانے میں جس طرح لوگ بیعت ہوتے تھے، وہ میرے پیارو اب وہ بیعت کا نظام وہ نہیں رہا ہے. بیعت ہم سے چھینی جا رہی ہے، مدارس کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کے یقین کو مزمحل کیا جا رہا ہے. عشق کا جو ورثہ تھا اس کی گرمی ہم سے چھینی جا رہی ہے. اب وہ جگہ ڈھونڈو جہاں سے مدد پہنچ سکتی ہے. اللہ اللہ کرنے سے مدد آئے گی. ساری زندگی تو
مولا مرتضیٰ کو مشکل کشا کہتے رہے ہو. معاف کرنا، میں جب پیدا ہوا ہوں تو میں اس وقت تو مفسر اسلام نہیں تھا. میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ کہیں غزالی زمان تھے، کہیں محدث اعظم تھے، کہیں مولانا عبدالحامد بدایونی تھے، کہیں اعلیٰ حضرت کے افکار تھے، کہیں پیر سیال تھے، اور کہیں داتا کے نوکر تھے. اور جب علی کا نام آتا تھا تو مشکل کشا کے نعرے لگتے تھے. آج تم سے سب کچھ چھین لیا گیا. جو دل رکھتا ہے نا اس کی دھڑکنیں بھی کہتی ہیں حیدر حیدر حیدر. عالی جناب، اخلاص العمل، پیسے کے بجائے اخلاص العمل ہے. جس چیز پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور طاقت کی اور سب کے اندر اخلاص پیدا کیا اپنی نظر سے، اپنی تربیت سے. وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے محبوب کو راضی کرنا ہے بس. سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص تھا کہ تبوک کے موقع پر حضور نے کہا کہ جو اس تحریک کو سپورٹ کر سکتا ہے لائے. آدھی ملکیت تو عمر لے آئے، جو کچھ گھر میں تھا وہ صدیق لے آئے، اور کئی گھوڑوں کی رسد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی. آج ہمیں اس لیے ٹوٹے ٹوٹے کیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ فکری قوت پائمال ہو جائے، ان کی یہ فکری طاقت پائمال ہو جائے. اور میں دھیمے لہجے میں کہوں گا کہ اسلام کی تحریک میں وہ شخص مجھے بتاؤ، وہ شخص کہ جو حضور کے گھر سے لے کر حضور کے قبر کے اندر تک کوئی جگہ نہ ہو جس میں حضور کے ساتھ نہ ہو. وہ علی ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے. ایک تبوک کے موقع پر بھی علی بےتاب رہے. حضور نے کہا میں تجھے وہ درجہ دینا چاہتا ہوں جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. اس لیے کہ موسیٰ نے بھی کہا تھا مولا میرا وزیر میرا بھائی، تو حضور نے بھی کہا کہ علی تو میرے ساتھ ایسا ہے جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ ہارون کے ساتھ، تو بھی میرا بھائی. میرے دوستو، اخلاص تہیہ کرو. جس جگہ بیٹھے ہوئے ہو وہ روئی کی اٹھی والی بڑھیا کی طرح بس گھر میں جا کے سوچو کہ میں اسلام کے لیے کر کیا سکتا ہوں، میں دین کی خاطر کیا کر سکتا ہوں. پیسہ ہے تو پیسہ لگاؤ، وقت ہے تو وقت لگاؤ، دانش ہے تو دانش لگاؤ، اگر قوت زبان ہے تو قوت زبان لگاؤ. ان بحثوں شیسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اگر تدریس بھی کرنی ہو تو دل نشیں انداز میں کرو. تمہارا انداز دل نشیں ہونا چاہیے. تیسری چیز لزوم الجماع ہے. لزوم الجماع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایز اے ہول مسلم امہ کے مفاد کو زیر نظر رکھنا چاہیے. مبلغین کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کام کی وجہ سے اسلام بدنام ہو. جو ہماری دینی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دین بدنام ہو، یا ہماری جماعتوں کو کسی کے کہنے پر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اسلام اور دین جو ہے وہ بدنام ہو سکتا ہو. ہمیں ایز اے ہول جماعت کا خیال کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا ید اللہ فوق الجماع، کہ جدھر جماعت ہوتی ہے ادھر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے.
اور اللہ کا ہاتھ دیکھنا ہو تو حضور کا ہاتھ اللہ کا ہے، اور اللہ کا ہاتھ اور رسول کریم کا ہاتھ دیکھنا ہو تو علی کا ہاتھ اللہ کے رسول کا ہاتھ۔ جماعت کو ریسپیکٹ دو، آنر دو۔ جماعت سے مراد میری یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ علم کا ابلاغ خود سیکھو اور سکھاؤ۔ بلغوا انی، میری طرف سے پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل تیز کرو اور اخلاص کے ساتھ جو ویلیوز ہیں اسلام کی، جس سے پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے، تم اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرو، چینج کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمان بڑی طاقت ہے۔ وہ ایک لنگڑا مچھر تھا جس نے نمرود کو مار دیا تھا۔ ایک لنگڑا مچھر جو ہے وہ نمرود کو ختم کر سکتا ہے، تو ایک عاشق مسلمان جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، جس کے سینے کے اندر عشق رسالت ہے، محبت رسالت ہے۔ علماء خطبات کنسٹرکٹیو، پازیٹیو، فائدہ پہنچانے والے دیں، مدارس کے اندر تعلیم بے لوث ہو جائے۔ آخری بات میرے آج کے خطبے کی، میرا خطبہ ختم ہونا چاہتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی سطح کا خیال ہمیشہ رکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹلیکچوئلز کی قدر کی، علماء کی قدر کی، اور علماء بھی اچھے طریقے سے رہے۔ ہمارے کسی کام سے نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم علم کی مسند سے تعلق نہیں رکھتے یا خانقاہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اپنی قول و گفتار پر ہمیں جناب گرفت قائم کرنی چاہیے۔ بس آخر میں ایک مثال، میں حدیث پوری نہیں سناتا، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا کہ حضور مجھے بے حیائی کرنے کی اجازت دے دیں، برا کام کرنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ تو آگے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، کیا تو یہ ماں یا بہن اس کے ساتھ تو کر سکتا ہے یہ کام، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے۔ جو حدیث کا یہ ٹکڑا ہے کہ حضور نے کہا میرے قریب ہو، میرے قریب ہو، وہ اور قریب ہوا، حضور نے کہا اور میرے قریب ہو، حضور نے کہا اور میرے قریب ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقاربت اور قرب اور یہ شان دل بری دی کہ اس کے اندر سے گناہ نکل گیا اور اس کے اندر نور خدا آ گیا۔ آج اس دل بری کی ضرورت ہے کہ ہم مسلم معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پروفیشنل یا ٹریڈ کمپنی کی طرح ہم خانقاہوں، مدرسوں، مسجدوں کے اندر نوکر بن کر ہم نہ رہیں، حضور کے نوکر بن کر ہم جی اور دینی ویلیوز اور دینی طاقت دیں۔ انشاءاللہ العزیز میں بشرط سے اگلے پیر کو بھی جب حاضر ہوں گا تو اسی سے میں اپنا عنوان آگے اٹھا کر کہ ہم دین اسلام کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تقریر میری لائیو تو ختم ہو گئی، میں نے